کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کا ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان۔ حکومت نے ڈیلر مارجن کے مسئلے کو 2 ہفتے میں حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، خطے کی صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھیں۔ حکومت کو عوام کی تکلیف کا اندازہ ہے، مجبوری میں تیل کی قیمتیں بڑھانا پڑ رہی ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا، ترقیاتی منصوبوں کی ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا نہ چچا وزیر اعظم رہے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں میری حکومت ہے۔ نون لیگ کی بھی 3 بار حکومت رہی۔ سڑک بنانی تھی تو بنا کر دکھا دیتے۔ ان کی نظر میں پنجاب صرف رائے ونڈ تک ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ راجن پور، پوٹوہار کا حال کیا ہے؟ گلگت بلتستان میں کہا، جی بی کو لاہور بنا دیں گے۔ جو قصور کو لاہور نہیں بنا سکے وہ کسی اور شہر کو کیا بنا؟ لاہور، سیالکوٹ، گجرات، ساہیوال سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ سیالکوٹ میں گلیوں، شاہراہوں پر پانی جمع، نکاسی کا کام جاری۔ گجرات میں سڑکیں اور نشیبی علاقے زیریاب رہے۔ ریلوے ٹریک سمیت مرکزی شاہراہوں پر پانی جمع رہا۔ فیصل آباد میں نشیبی علاقے زیریاب آئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، وزیر آباد، حافظ آباد، سرگودھا، بھکر، لیا میں بھی سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع رہا۔ لاہور میں بارش کے بعد مختلف علاقوں سے پانی کی نکاسی مکمل۔ لارنس روڈ، ایک موریا پل، قرطبہ چوک، وارث روڈ، ایمپریس روڈ اور لکشمی چوک کلیئر کر دیے گئے۔ جی پی او روڈ، ریلوے اسٹیشن، راوی روڈ، تاجپورہ اور وحدت روڈ سے بھی پانی نکال دیا گیا۔ گاڑیاں، رکشے اور موٹر سائیکلیں بارش کے پانی میں بند ہوتی رہیں۔ پنجاب میں بارش سے دیواریں اور چھتیں گرنے سے 9 افراد جاں بحق، 37 زخمی۔ گجرانوالہ میں 4 افراد جاں بحق۔ کاموکی انڈر پاس میں پانی میں ڈوب کر ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ پاک پتن اور ساہیوال میں چھتیں گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ لالا موسیٰ میں مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پاکستان کی سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کے خلاف دھمکیوں کی مذمت۔ کہا، حوثی باغیوں کے اقدامات علاقائی سلامتی اور سمندری نقل و حمل کی آزادی کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے مطابق پاکستان کو جوابی کارروائی کا حق ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ بحیرہ احمر میں 4 آئل ٹینکرز نے بحری راستہ تبدیل کر لیا۔ رائٹرز کا دعویٰ، حوثی گروپ کی دھمکی کے بعد یورپی یونین کی بحری جہازوں کو وارننگ۔ کہا، بحیرہ احمر اور خلیج عدن سے گزرنے والے جہاز احتیاط کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جدید ٹیکنالوجی سے خود مختاری کا دفاع کریں گے۔ مارکا حق میں افواج نے سائبر سیکیورٹی سے سرحدوں کا دفاع کیا۔ ڈرونز کے 60% سے زائد تیاری ملک میں ہو رہی ہے۔ انڈسٹراس ایکسپو میں اسپارک اینڈ ایلیویٹ پروگرام کے آغاز کا اعلان۔ کہا، دیگر ممالک کی ٹیکنالوجی کے محتاج نہیں، اپنی تقدیر خود لکھیں گے۔ آئندہ نسلوں کے لیے خوشحال اور روشن پاکستان بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید حسن منیر کی بھی تقریب میں شرکت۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 10 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق ضلع سورات میں 7 اور مستونگ میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ فتنہ ہندوستان کی 2 خودکش بمبار خواتین اور سہولت کار گرفتار۔ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ بھارت کی آبی جارحیت، مقبوضہ کشمیر میں سلال ڈیم کے تمام دروازے کھول دیے۔ دریائے چناب میں ہیڈمارالہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کی آمد 2,75,000 کیوسک سے بڑھ گئی۔ چنیوٹ اور جھنگ میں بھی دریائے چناب میں پانی کی سطح بڑھنے لگی۔ انتظامیہ کی دریا کے قریبی آبادیوں کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کے زر مبادلہ استحکام فنڈ کے لیے درخواست کر دی۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان نے امریکی وزیر خزانہ کو 5 سالہ مالی سہولت کی تجویز دی۔ درخواست ایران امریکہ مذاکرات میں سہولت کاری کے بعد سامنے آئی۔ منظوری کی صورت میں امریکہ کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، روپے پر دباؤ میں کمی ہونے کی توقع۔ وزارت خزانہ اور امریکی محکمہ خزانہ کا فوری رد عمل سامنے نہ آ سکا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی وزیر خزانہ سے ملاقات۔ معاشی تعاون اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ کا عالمی مالیاتی منڈیوں تک بہتر رسائی میں تعاون کی خواہش کا اظہار۔ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی مالیاتی ادارے کے وفد سے بھی ملاقات۔
توانائی, IT, انفراسٹرکچر, معدنیات سمیت ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے پر زور. پیٹرول 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا, ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر اضافہ. پیٹرول کی قیمت آج کے دن کے لیے فی لیٹر 320 روپے 73 پیسے مقرر. ڈیزل کی قیمت 367 روپے 21 پیسے فی لیٹر ہو گئی. 2 دن میں ڈیزل تقریباً 13, پیٹرول 4.5 روپے فی لیٹر مہنگا ہوا. کل پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمت کیا ہوگی, اعلان آج رات ہوگا. گیس گردشی قرض میں 1700 ارب کمی کا منصوبہ, IMF راضی نہ ہو سکا. گیس سیکٹر کا مجموعی گردشی قرضہ 3300 ارب روپے تک پہنچنے پر IMF کا تشویش کا اظہار. حکومت کو گردشی قرضے میں کمی لانے کے لیے تجاویز دے دیں. کہا گیس کمپنیز کے نقصانات کو بھی سیٹلمنٹ پلان میں شامل کیا جائے. معاملے پر حتمی مذاکرات ستمبر میں متوقع. بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں کمیشن بنانے کا مطالبہ دہرا دیا. کہا کمیشن سچ اور جھوٹ دیکھے, جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا دیں. تحقیقات مکمل ہونے تک احتجاج ختم کیا جائے. حکومت کوئی کارروائی نہ کرے, احتجاج کرنے والے پورے کشمیر کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ انٹرنیٹ بند کرنا ظلم ہے. ہم حالات کو بگاڑنا نہیں, سدھارنا چاہتے ہیں. امریکہ کے ایران پر مسلسل حملے. امریکی فضائیہ نے ایران کے شہر تبریز کے قریب فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا. تہران کے مختلف علاقوں میں دھماکے, سیرک اور دیگر ساحلی علاقوں میں حملے کیے گئے. عراق میں مارے جانے والی امریکی فوجیوں کی لاشیں آج امریکہ پہنچائی جائیں گی. وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ڈیلاویئر میں لاشیں وصول کریں گے. امریکی حملوں کے بعد ایران کی جوابی کارروائی. کویت میں متعدد ریڈار سسٹمز غیر فعال کرنے کا دعویٰ. اردن اور بحرین میں بھی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب نے کہا گزشتہ شب ابنائے ہرمز میں بحری حفاظتی ضوابط کی مبینہ خلاف ورزی کی گئی. دشمن کی کسی بھی دراندازی کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا امریکہ بھی بحران کے سفارتی حل کے لیے مذاکرات پر آمادہ ہے. تہران سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا. ایران کو اپنے ہرمز پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جا سکتی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی مینیلا میں چینی ہم منصب سے ملاقات. مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت کی. ایران نے جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیے. ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا پرامن تنصیبات پر امریکی حملے UN چارٹر کی خلاف ورزی ہیں. جوہری سرگرمیوں سے متعلق امریکی دعوے بے بنیاد ہیں. ایرانی عوام اپنی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے متحد اور تیار ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات اور باہمی تجارت کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق. محسن نقوی نے کہا امید ہے اچھی خبر جلد سامنے آئے گی اور امن قائم ہوگا. وزیر ریلوے حنیف عباسی کی بھی ایرانی وزیر داخلہ سے ملاقات. ریلوے, تجارت, سرحدی رابطوں اور اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. سکندر مومنی کا نادرا ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ. بھارت میں طلباء اور نوجوانوں کا احتجاج مودی حکومت کے لیے بڑا امتحان بن گیا. تشدد کے باوجود مظاہرین نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا. نئی دہلی میں پولیس کے ساتھ بھارتی فوج کا بھی مظاہرین پر تشدد. 2 اسپتالوں میں 100 سے زائد زخمیوں کو لایا گیا. بھارتی سپریم کورٹ نے طلباء تشدد کیس کی فوری سماعت کی درخواست مسترد کر دی. کہا ہمارا وقت ضائع نہ کریں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی منیلا میں روسی وزیر خارجہ سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات, باہمی تعاون کا تفصیلی جائزہ. توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. دونوں رہنماؤں میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار کا ایشیائی ترقیاتی بینک کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ. اعلیٰ حکام سے ملاقات. جنوبی وزیرستان میں موسلادھار بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال. گھر کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق. مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. ٹانک وزیرستان شاہراہ ڈوب گئی, کئی گاؤں زیر آب. خیبر پختونخوا میں 3 دن میں بارشوں سے حادثات میں 18 افراد جاں بحق, 19 زخمی. PDMA کے مطابق بارشوں سے 28 گھر متاثر, 6 مکمل تباہ.
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद निकासी आब का काम मुकम्मल। गुजरात में 3 घंटे में पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई। पीडीएम में पंजाब की मानसून की सूरत हाल पर फैक्ट शीट जारी कर दी। दरियाओं, डैम्स और ब्राजेस की मुसलसल निगरानी का अमल भी जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़िलाई इंतज़ामिया को कमज़ोर और नाकिस छतों की निगरानी की हिदायत। कामोकी के करीब नाला ढेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव बढ़ने से मुतअद्दिद मकामात पर बंद में शगाफ पड़ गए। सैलाबी पानी देही आबादियों में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग 8 साल बाद बी हो गई। आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने -B से बढ़ाकर बी की। कहा IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से रेटिंग बेहतर हुई। माली साल 2027 में पाकिस्तान की तरक्की की शरह 3.5% मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का S&P ग्लोबल की रेटिंग का खैर मकदम। कहा मुश्किल फैसलों के मुस्बत नताइज आलमी सतह पर तस्लीम किए जा रहे हैं। बी रेटिंग से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। सरमायाकारी और मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। इंटरनेट इस्तेमाल और मोबाइल सिम पर कॉल करना महंगा पड़ेगा। PTA की इजाज़त के बाद टेलीकॉम कंपनीज ने फ़ोन पैकेजेस में इजाफा कर दिया। PTA ने 33% तक इजाफे की इजाज़त दी। माहाना कॉल और डाटा पैकेजेस की कीमत 500 रुपये तक बढ़ा दी गई। पंजाब में देही खवातीन को मुआशी खुद मुख्तारी के लिए मवेशी दिए जाएंगे। पहले मरहले में डीची खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया, कोटद्दू, बहावलपुर समेत 13 अजला शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा इक़दाम से गुर्बत जैसे चैलेंज से निपटा जा सकता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। सुहेल आफरीदी ने कहा सूबाई हुकूमत इमदाद से तिजारत की जानिब मुंतकिली की पॉलिसी पर अमल पैरा है। गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हाई कमिश्नर ने कहा कनाडा खैबर पख्तूनख्वा के साथ तिजारती रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है। सिंध हुकूमत का सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के खिलाफ इक़दामात का फैसला। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा बाज़ अनासर गुमराह कुन मालूमात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ादी इज़हार की आड़ में गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। मोशरफे ज़्यादती केस, दोनों मुजरमान की सज़ाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। कहा DNA, मेडिकल और फॉरेंसिक शवाहिद ने जुर्म साबित कर दिया। शनाख्त परेड में दोनों मुलजमान की दुरुस्त शनाख्त हुई। मुजरमान को इज्तमाई ज़्यादती केस में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1703 पॉइंट्स की कमी। 1,74,429 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना 4,600 रुपये फी तोला महंगा। नई कीमत 4,33,836 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,71,944 रुपये का हो गया। विफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ने कहा इंडस डास एक्सपो का मकसद मकामी तहकीक और टेक्नोलॉजी को तिजारती सतह पर लाना है। हम गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में 14 दर्जे ऊपर आए हैं। मार्का हक में टेक्नोलॉजिकल जंग पर भी मुकम्मल कंट्रोल का मुजाहरा किया गया। डिजिटल तब्दीली पायदार मुआशी तरक्की का बुनियादी सतून है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $92 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल से जायद रिकॉर्ड। अमाराती खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के साथ सिविल एटमी मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा मुआहदे के तहत सिविल एटमी तवानाई के शोबे में तवीलुल मुद्दती शिराकतदारी कायम की जाएगी। मुआहदा अमरीकी कांग्रेस के सामने मंजूरी और जायजे के लिए पेश किया जाएगा। अमरीकी वजीर जंग पीर हैग्जित ने कहा कि ईरान जंग पर अब तक $37 अरब से जायद लागत आई। मजीद $87 अरब की ज़रूरत है। अमरीकी वजीर जंग जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेन कैन के हमरा सेनेट कमेटी के सामने पेश हुए। कहा जंग पर आने वाले अखराजात पहले तखमीने से $8 अरब ज़्यादा है। कानून साजों ने कहा यह आपकी नाकामी है।
वजीर जंग और अमरीकी सेनेटर्स में शदीद तल्ख कलामी। नए बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम का अमरीकी फौजी तैयारों के लिए बरतानवी अड्डे देने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बहरे हिंद में वाक़े अड्डे अमरीकी तैयारों के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। फैसले पर बरतानवी अपोजिशन की मुखालिफत।